ناظرین، پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے اس وقت میڈیا میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو پاکستان کا دورہ کیا اور دورے کے بعد انہوں نے بڑے کلیئر کٹ انداز میں یہ بات کہی کہ گرین گیسز کے اخراج میں پاکستان کا اگر کوئی غلطی بنتی بھی ہے تو وہ 1% سے بھی کم ہے۔ عالمی طاقتیں اس سارے عمل کی ذمہ دار ہیں جس کی غلطیوں کا خمیازہ پاکستان اس وقت بھگت رہا ہے۔ امریکہ میں آج سینیٹرز نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ نے جو پاکستان کو امداد دی ہے وہ انتہائی کم ہے، اس امداد کو بڑھانا چاہیے کیونکہ انسانی المیے جو ہیں وہ بری طرح جنم لے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 8 لاکھ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہیں، ان کے لیے اسپتال نہیں ہے، ان کے لیے باقی جو سہولیات ہونی چاہیے وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ پینے کے صاف پانی کے بڑے ایشوز بنے ہیں، اور یہ جب پانی اب اتر رہا ہے تو لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ان کے سروں پہ چھت جو ہے اس کا کیا بندوبست ہوگا۔ عالمی برادری مدد کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شکایات بھی آ رہی ہیں، کچھ سسٹم کے اوپر خدشات اور تحفظات بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں یہ سب ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ سیاست کا جو کھیل ہے وہ برے طریقے سے جاری ہے، اور پاکستان کا مین سٹریم میڈیا عوام کی توجہ اور حکمرانوں کی توجہ سیلاب سے زیادہ جو سیاسی ایشوز ہیں اور سیاسی مخاصمت ہیں ان کے اوپر وہ فوکس کر رہا ہے، کیونکہ یہ بڑا آسان سا کام ہے۔ آپ یہاں سے جائیں گے، کشتیوں میں بیٹھیں گے، غریب لوگوں سے ملیں گے، گرمی میں باہر جا کے نکلیں گے، تو ہمارے جو بڑے بڑے اینکر ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیوں اتنی مشکلات والا کام کریں، بہتر یہ ہے کہ ایئر کنڈیشن والے اسٹوڈیو میں بیٹھیں اور یہاں پر بیٹھ کر سیاست پہ گپ بازی کریں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور پھر عوام کو جس طرح چورن اپنا بیچا جاتا ہے اس طریقے سے کام کر دیا جائے۔ ٹی وی چینلز بھی اصل موضوعات پر پیسہ خرچنا نہیں چاہتے، اور جو ٹی وی چینلز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اینکرز، وہ بھی نہیں چاہتے کہ جا کر وہ کریں۔ میں نے دیکھا کہ حامد میر صاحب نے بہت زبردست قسم کی رپورٹنگ کی، اس طرح کچھ اور اینکرز ایسے بھی تھے جو گئے ان علاقوں میں، جرنلسٹ جو گئے وہاں پر، انہیں بہت اچھی رپورٹنگ کی۔ لیکن آج ایک بڑی اچھی خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ دنوں سے پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ یونیسکو نے پاکستان کا ایک بہت بڑا تاریخی مقام اسے اپنی فہرست سے نکال دیا ہے، جو بہت ہی تشویشناک خبر تھی، اور سوشل میڈیا پر اسے مختلف لوگوں کو کوٹ کر کے یہ بتایا جا رہا تھا، اور بہت سے یوٹیوبرز نے یہ چول ماری کہ یونیسکو نے پاکستان کے ایک بہت بڑے ثقافتی ورثے کو اس سے نکال دیا ہے۔ لیکن اس ثقافتی ورثے کی ایک بہت بڑی خوبی وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا۔ بی بی سی کی نمائندہ ہیں سحر بلوچ، ہماری بڑی اچھی دوست ہیں، انہوں نے آج اس کے اوپر یہ کام کیا، اور یہ رپورٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی زبردست رپورٹ ہے، تو میں آپ کے ساتھ وہ رپورٹ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ رپورٹ موہنجو دڑو کے بارے میں ہے۔ سحر بلوچ وہاں پر گئی ہیں، اور انہوں نے جو سٹوری کا ٹائٹل دیا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ جب 4500 سال پرانا نکاسی آب کا نظام حالیہ بارشوں کا پانی نکالنے میں اس کا کام آیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کوئٹیز اینڈ آرکیالوجی منظور احمد کا کہنا ہے کہ موہنجو دڑو میں پانی کی نکاسی کا 4500 سالہ پرانا نظام آج بھی کام کر رہا ہے۔ اس بات کا اندازہ انہیں اگست کے وسط میں ہونے والی بارشوں کے دوران ہوا، جب پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں 1400 ملی میٹر بارش برسنے کے بعد موہنجو دڑو میں موجود سٹوپا کے باہر بنی حفاظتی دیوار تو گر گئی، لیکن انہیں کہیں بھی پانی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا۔ موہنجو دڑو میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے منظور احمد نے کہا کہ یہاں پانی ٹھہرا ہی نہیں۔ ہم بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے کہ پتہ چلا کہ 4500 سالہ پرانے اس نالے سے پانی بہہ کر پانی باہر نکل چکا ہے۔ اس مقام پر پانی نکالنے میں ان کی ٹیم کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ خود ہوا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب پانی یہاں سے نکل گیا تو باہر جا کر چند سال پرانے بنے کمپاؤنڈ میں جمع ہو گیا، جسے نکالنے میں ہمیں 3 ہفتے لگے۔ موہنجو دڑو 4500 سال پرانی تہذیب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پائیدار نکاسی آب کے نظام کے لیے بھی مشہور ہے، جبکہ یہاں کے شہری آباد کاری کے نظام کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ اس وقت یہ جگہ یونیسکو کے زیر انتظام ہے، جس کی ٹیم ہر ماہ یہاں کا معائنہ کرنے آتی ہے۔
چند ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ یونیسکو نے موہنجو دڑو کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے اپنی فہرست سے نکال دیا ہے، لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ منظور احمد نے بتایا کہ یونیسکو اتنا بڑا فیصلہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر از خود نہیں کر سکتا۔ اس جگہ کی دیکھ بھال اور سنبھالنے کے لیے چند اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے جو یونیسکو کی تجاویز کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ ماہرین نے صرف یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر اس جگہ کی دیکھ بھال یونیسکو کی تجاویز کے مطابق نہ ہوئی تب موہنجو دڑو کے لیے اس فہرست سے نکالنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ موہنجو دڑو کو فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے سحر بلوچ کہتی ہیں کہ ان کی نظر چند مزدوروں پر پڑی جو خاموشی سے موہنجو دڑو کے اسٹوپا کے گرد بنی حفاظتی دیوار دوبارہ سے بنا رہے تھے۔ یہاں آس پاس دیکھنے کے لیے اتنا ہی پرانا حمام جبکہ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں ہیں جن سے گزر کر آپ اس تہذیب کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس اسٹوپا کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے اس کے گرد حفاظتی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ بارش اور سیلاب کے نتیجے میں اس کے گرد بنی دیواریں تو گر گئیں لیکن اسٹوپا بچ گیا ہے۔ منظور احمد کے مطابق موہنجو دڑو میں 1922 سے لے کر اب تک بہت کم کھدائی ہوئی ہے اور اب بھی 90% کھدائی ہونا باقی ہے۔ اب بھی اس زمین کے نیچے قدیم تہذیب سے منسلک کئی راز دفن ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موہنجو دڑو کو دریافت ہوئے 100 برس گزر چکے ہیں اور ان برسوں میں اتنی بارش کبھی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ لیکن سوال بنتا ہے کہ اگر کھدائی کی جائے تو اسے سنبھالنے کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ اس وقت موہنجو دڑو کا مقام اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے تحت چلتا ہے۔ موہنجو دڑو کی انتظامیہ مقامی ہے اور تمام تر اخراجات کی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے۔ یونیسکو کی ٹیم ہر چند ماہ بعد یہاں دورے کے لیے ضرور آتی ہے۔ اس دورے کا مقصد یہ جانچنا ہوتا ہے کہ موہنجو دڑو کے مقام کی بہتر حفاظت کے لیے کس قسم کی تیاریاں کی گئی ہیں، دیواروں کی حفاظتی تہہ کی دیکھ بھال کیسے کی جا رہی ہے، اور اس بار یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں یہاں کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ صوبہ سندھ حالیہ سیلاب کے نتیجے میں بہت بری طرح متاثر ہوا، جہاں اب تک کی اطلاعات کے مطابق صوبے کا 70% حصہ زیر آب ہے۔ اس دوران آثار قدیمہ کے مقامات کو بچانے کی مہم بھی تیز ہو گئی ہے۔ ماہرین نے موہنجو دڑو جیسی قدیم تہذیب کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کی اپیل کی ہے۔ منظور احمد نے کہا کہ ان مقامات اور خاص طور پر موہنجو دڑو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 2010 کے سیلاب کے دوران مکلی کے قبرستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو پناہ دی گئی تھی، جس سے اس جگہ کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس وقت ان مقامات کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر بنتی تھی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ حکومت سندھ کے دائرہ کار میں ہے۔ منظور احمد نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو حالیہ دورہ کیا ہے اس جگہ سے اس کی حفاظت کے لیے اب زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک بہت اچھا رد عمل ملا ہے اور سب لوگوں کو موہنجو دڑو کی فکر ہے۔ پاکستانی میڈیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں دونوں نے موہنجو دڑو کی 4500 سالہ قدیم تہذیب اور ثقافت کو بڑے ہی اہم انداز میں کور کیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے اور اداروں کو چاہیے کہ اس پر بہت زیادہ فوکس کریں تاکہ اسے خبروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے، اور پاکستانی میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے ان اثاثوں کی حفاظت کی جائے، اور خصوصی طور پر یہ کیونکہ صدیوں پرانی ثقافت کا، ہزاروں سال پرانی ثقافت کا حصہ ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔